الرحیم السلام علیکم دوستوں، اپنے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ کافی زیادہ دوستوں کی طرف سے کمنٹ آ رہے ہیں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں اب چند ہفتے باقی ہیں ای یو سیٹلمنٹ اسکیم کے لیے، تو ہر ایک کی کوشش ہے کہ وہ بر وقت وہاں پہ پہنچے۔ بے شک وہ رول پہ پورا اتر رہا ہے یا نہیں اتر رہا، لیکن ہر ایک کے مائنڈ میں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ہمارے پہنچنے سے، اپلائی کرنے سے کچھ نہ کچھ راستہ نکل آئے۔ تو کرنا بھی چاہیے، قسمت آزمانی چاہیے۔ اگر آپ وہاں پہ شفٹ ہونا چاہتے ہیں، جانا چاہتے ہیں تو لازمی طور پہ کریں، لیکن چند ایک چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے۔ سب سے پہلے تو یہ بات کہ یورپ سے جانے والے اور پاکستان سے جانے والوں میں کیا فرق ہے۔ جو مین چیزیں، مین کومنٹس آپ کے کویشچنز میں مجھے ملے، اس پہ میں نے مختصر ہر دو تین ٹاپک کا ایک کویشچن بنا کے تاکہ تمام ٹاپکس کور ہو سکیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ یورپ جو ہے یہ یلو لسٹ کنٹریز میں ہے، اور پاکستان جو ہے وہ ریڈ لسٹ کنٹری میں ہے۔ اگر آپ پاکستان سے جاتے ہیں تو آپ کو اپنے خرچے پہ ہوٹل میں رہنا پڑے گا، جو تقریباً 2500 پاؤنڈ سے 3000 پاؤنڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ یورپ سے جاتے ہیں تو یہ یلو کنٹریز ہے۔ یلو کنٹریز سے مراد یہ کہ یہاں سے آپ جاتے ہیں تو آپ کو اپنے گھر میں رہنا پڑے گا، جس جگہ پہ آپ جا رہے ہیں وہاں پہ 10 دن کے لیے رہنا پڑے گا۔ تو یہ دونوں کا فرق ہے کہ ریڈ کنٹری سے آنے والوں کو ہوٹل میں رکھا جائے گا، تمام ایکسپینسز وہ بھی یہ کریں گے۔ اگر دو پارٹنر ہیں، دو لوگ ہیں تو 5000 پاؤنڈ کے قریب، اگر اکیلا ہے تو پھر بھی تقریباً 2200-2500 پاؤنڈ بن جاتے ہیں، تمام ایکسپینسز ڈال کے، جس میں کھانا، رہائش، ساری چیزیں انکلوڈ ہو جاتی ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ چیز کا اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے جو ہے وہ ٹریول کرنا ہے۔ اس کے بعد پری سیٹلمنٹ سٹیٹس کن لوگوں کا ضائع ہو سکتا ہے۔ پہلے میں مختلف ویڈیو میں اس پہ بات کر چکا ہوں، لیکن بہت سارے دوستوں کی اس کی سمجھ نہیں آتی۔ آج دوبارہ سمجھانے جا رہا ہوں، اور ایک حکومت انگلینڈ کی حکومت کا ایک ویب لنک ہے جو میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ خود بھی اس کو ریڈ کریں گے تو وہاں پہ اگر آپ پڑھیں گے تو صحیح معنی میں آپ کو وہاں پہ بھی سمجھ آ جائے گی۔ اس کا لنک بھی میں دے دوں گا۔ تھوڑا سا میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں کہ پری سیٹلمنٹ سٹیٹس آپ کو 5 سال کا ملتا ہے۔ ایک چیز کا ذہن میں رکھیں کہ آپ اگر ان ایلیجیبل ہو بھی جاتے ہیں کہ آپ کا ضائع بھی ہو جاتا ہے تو 5 سال کے لیے آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ 5 سال بعد جب آپ سیٹل سٹیٹس لینے لگیں گے تو وہ آپ کو نہیں ملے گا، ریفیوز کر دیا جائے گا، ریجیکٹ ہو جائے گا۔ اس وجہ سے پری سیٹلمنٹ سٹیٹس کی کیئر کرنی ہے آپ نے۔ ایک یہاں پہ اور بات آپ کو بتاتا چلوں، مختلف جگہ پہ آپ سرچ کریں گے، پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ 2 سال سے زیادہ آپ یو کے سے باہر نہیں رہ سکتے، یہ لکھا ہوا۔ اور بہت سارے لوگ جو ہیں اس کو غلط سمجھ بیٹھتے ہیں کہ 2 سال شاید لگاتار ہے۔ انہوں نے بہت ساری ویب سائٹس نے بہت ساری ایسی جگہوں پہ انہوں نے ڈیٹیل نہیں لکھی، اسی لیے میں کہتا ہوں ہمیشہ سرکاری ویب سائٹ پہ بلیو کریں۔ وہ جو لکھیں گے وہ ایک تو ڈیٹیل میں لکھیں گے، دوسرا بڑی ایسے پوائنٹس کے ساتھ لکھیں گے کہ آپ کو سمجھ آئے گی۔ اصل میں کیا سٹوری ہے کہ آپ رہ سکتے ہیں 2-2.5 سال باہر، لیکن اس کے لیے کیا ہے کہ آپ کو کم از کم جو ہے وہ 6 مہینے، ہر 1 سال کے 6 مہینے آپ نے یو کے میں رہنا ہے۔ لگاتار 2 سال آپ نہیں رہ سکتے، یہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، اب دوبارہ بتا رہا ہوں۔ اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں، آپ اس کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر لیجئے گا کہ آپ 1 سال میں 6 مہینے سے زیادہ نہیں رہ سکتے۔ 6 مہینے آپ نے یو کے رہنا ہے۔ میں اس کی ایک دوبارہ ڈیٹیل میں تھوڑی سی اگزامپل کے ساتھ سمجھا دیتا ہوں۔ جیسے 2021 اب جا رہا ہے، اس کا آپ نے فار ایگزامپل آپ کو جنوری میں مل گیا پری سیٹلمنٹ سٹیٹس، آپ نے جنوری میں کام شروع کیا اور 30 جون تک آپ کا 6 مہینے کام آپ نے کر لیا۔ اب آپ 6 مہینے کے لیے اگر جانا چاہتے ہیں یو کے سے باہر تو جا سکتے ہیں، آپ کے سٹیٹس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، چلے گئے۔ لیکن اب آپ جنوری کی 1 تاریخ کو آپ نے یہاں ہونا یو کے میں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کبھی آپ سیٹل سٹیٹس لے سکیں، جو کہ پری سیٹلمنٹ سٹیٹس 5 سال پورے ہونے کے بعد آپ کو ملے گا۔ اس وقت آپ کا سارا کچھ چیک کیا جائے گا کہ آپ کتنا عرصہ باہر رہے ہیں۔ اگر آپ باہر رہے، ان کی ریکوائرمنٹ میں پورا نہ اترے تو آپ کو سیٹل سٹیٹس نہیں ملے گا۔ اس کے بعد جو اگلا کویشچن کافی کامن ہے کہ یورپین نیشنلٹی جن لوگوں نے لی ہے وہ جا کے انگلینڈ میں تبدیل کروا سکیں گے۔
جہاں تک مجھے اسپین کی نیشنلٹی کا علم ہے یہ تبدیل نہیں ہوگی، کیونکہ اسپین کا معاہدہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر آپ وہاں کا لینا چاہیں گے آپ کو اسپین کی چھوڑنی پڑے گی، یعنی کہ یو کے کی اگر آپ لیتے ہیں تو۔ ادر کنٹریز جو ہیں ان کا بھی یہی ہے، عموماً طور پہ یورپی ممالک کے بہت سارے ممالک کا معاہدہ یو کے کے ساتھ نہیں ہے، لیکن جن کا معاہدہ ہوگا ڈبل نیشنلٹی کا وہ یقیناً ڈبل رکھ سکیں گے۔ اگر پرتگال کا فار ایگزامپل انگلینڈ کے ساتھ ڈبل ہے تو آپ پرتگال کے پاسپورٹ پہ ادھر جاتے ہیں تو دونوں رکھ سکتے ہیں، برٹش بھی رکھ سکتے ہیں، پرتگال کا بھی۔ اپنے ملک کا تو آپ پہلے چھوڑ چکے ہوتے ہیں، یا اس کی اب ایلیجیبلٹی نہیں رہتی آپ کی جب آپ اس ملک کا پاسپورٹ لے لیتے ہیں جہاں کے ڈبل نیشنلٹی کا معاہدہ نہیں ہے۔ تو دوستو یہ تھے مین کویشچن جو آپ لوگوں کے آئے اور میں نے ان کا آنسر دیا۔ بہرحال یہ جو بار بار پوچھا جانے والا کویشچن ہے پری سیٹلمنٹ اسٹیٹس کے ٹائم کے کہ کتنا عرصہ باہر رہ سکتے ہیں، میں اس کا لنک نیچے دے دیتا ہوں سرکاری ویب سائٹ کا، کلک کر کے آپ باغور اس کو پڑھ لیجئے گا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔